السلام علیکم ناظرین اور سامعین. پچھلی بار ہم گفتگو کر رہے تھے لوزنگ دی ایسنس آف فرش اعضاء، یعنی کہیں نہ کہیں ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس فرش اعضاء کی جو خوشبو ہے یا جو اس کی جو اہمیت ہے اسے گوا بیٹھ رہا ہے. یعنی وہ مجلسیں جانے میں، جلوس جانے میں، مسجد جانے میں کافی پیچھے ہے. تو انہیں کس طرح سے واپس اس ٹریک پر لایا جائے اور انہیں اس بات کا حصہ بنایا جائے کہ آپ امپورٹنٹ ہیں اور آپ اس چیز کا حصہ بنیے، کیونکہ یہ وہی نسل ہے جو آگے جا کے ہماری عزاداری کو سنبھالے گی. آج ایک بار پھر ہم بات کریں گے مولانا کمال احمد خان صاحب سے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خواہر ازمی زہرا آپا سے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا پچھلی بار جیسے ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھی، آج پہلا سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں ہم ماشاءاللہ وہاں جناب علی اکبر کی ذکر سنتے ہیں، جناب قاسم کا ذکر سنتے ہیں اور کس بہترین طریقے سے انہوں نے قربانی پیش کی. لیکن آج ہمارا جو 18-20 سال کا نوجوان ہے وہ اپنے اندر یہ جذبہ کہاں سے لائے؟ یعنی وقت کا امام ہمارے سامنے ہے نہیں، تو یہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر سمجھیے پایا نہیں جاتا یا کہیں نہ کہیں ڈھکا ہوا ہے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اختلاف ہے آپس میں، ہم میں اتحاد ہے ہی نہیں. اس مسجد میں جاؤ وہ لوگ الاؤڈ نہیں ہیں، وہاں چلے جاؤ ان کو پرمیشن نہیں ہے. ایسے میں نوجوان کیا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ وقت کے امام ساتھ نہیں ہیں، جی تو امام تو یقیناً ساتھ ہیں لیکن بس نگاہوں سے دور اوجھل ہیں. ہیں. جی لیکن انتظام اللہ نے بہترین کیا کہ اگر دور غیبت امام ہے تو امام کی جانب سے کچھ نمائندے ہیں جو کہ نائب امام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، کہ جو ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور چونکہ ہماری عقل اتنی کامل نہیں ہے کہ ہم یا ہمارا علم اس قدر نہیں ہے، یا تو ہم اجتہاد کی منزل پر ہوں تو پھر وہاں پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں بھائی مجتہد کی ضرورت نہیں، ہم خود اجتہاد کی منزل پر ہیں. لیکن جب ہمارا علم اس قدر کامل نہیں ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس دور غیبت امام میں امام کے ان نمائندوں کی طرف رجوع کیا جائے جو ہمیں ایک صحیح راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں ایک بہترین طریقے سے گائیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پہلا جواب آپ کے سوال کا یہی، اور اس کے ذریعے بات کو آگے پیش کرنا چاہوں گی کہ جب ہم ان کی گائیڈنس میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً ہم کس طرح سے اپنے آپ کو شہداء سے کنیکٹ کریں. کیونکہ جو ایک باعمل عالم ہے اس کی ذمہ داری فقط یہ نہیں ہوتی کہ وہ ممبر پر آئے اور لوگوں کو رلائے اور پھر چلا جائے. صرف مظلومیت ہی بیان کرنا ممبر کا حق ادا کرنا نہیں ہے. مظلومیت کے بارے میں تو مولا کی غیر بھی سنتے ہیں کہ ان پر اتنے ظلم ہوئے تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. لیکن یقیناً گریا کرنا آنسوؤں کا بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ آنسو جو کہ ہماری نجات کا پروانہ ہے یقیناً اس کا ثواب اپنی جگہ. لیکن صرف اور صرف مظلومیت تک اسے قید نہ کر دیا جائے. فقط یہ کہ مولا کی یا شہداء کی، شہیدان کربلا کی صرف مظلومیت ہی بیان کر دینا، تو کیسے ایک آج کا نوجوان اپنے آپ کو کنیکٹ کر پائے گا جب تک کہ ان شہداء کے جذبے کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں پیش کریں گے. تو یقیناً جو باعمل عالم ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو انجام بھی دیتے ہیں کہ وہ فقط یہاں وہاں کی باتوں میں لوگوں کو نہیں گھماتے کہ بس یہاں وہاں کی باتیں یا اپنی پسند کی یا بغیر حدیث، بغیر روایت، بغیر قرآن کے، بغیر نہج البلاغہ کے مطالعے کی یوں ہی اپنے من سے یا رٹی رٹائی ہوئی باتوں کو نہیں پیش کرتے. بلکہ اہل علم جو ہوتے ہیں، باعمل عالم جو ہوتے ہیں، وہ ان تمام باتوں پر توجہ دیتے ہیں اور اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ شہید جو بھی شہداء کربلا ہیں ایک ایک کی معرفت لوگوں تک ہو سکے، لوگوں کو ہو سکے. اس کے لیے وہ ان کی زندگی کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں، ان کی بایوگرافی بتانا، ان کے جذبے کو بتانا، ان کی قربانی کو بتانا، ان کی شجاعت کو بتانا. جیسے مثال آپ نے جناب قاسم علیہ السلام کی دی ہے. جناب قاسم کی ہی اگر مثال لے لیں، ٹھیک ہے، ان کی لاش کو پامال کیا گیا، ہم مصائب سنتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، بہت بڑی مظلومیت ہے. لیکن دوسری جانب ایک وہ بھی منظر دیکھیں کہ 13 برس کا سن جناب قاسم کا، لیکن جذبہ کیا ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو قربان کرنے کے لیے کس طرح آمادہ ہیں کہ بار بار آقا حسین کے پاس جاتے ہیں. اجازت نہیں مل رہی اگر چچا سے تو بے قرار ہیں کہ کس طرح سے مجھے چچا شہادت کے لیے اجازت دے دیں، اور آخرکار جب اجازت مل جاتی ہے تب مطمئن ہوتے ہیں. تو اب اس چیز کو آج کا نوجوان دیکھے کہ اگر یہ منصب شہادت پر فائز ہونا اہمیت نہیں رکھتا تو ایک 13 برس کا بچہ
جناب قاسم اس طرح سے بے قرار کیوں تھے؟ جناب علی اکبر کی مثال ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے سامنے اس جملے کو، جب سفر تھا مدینے سے چلے ہیں کربلا کے، اس سفر کے دوران ایک مقام پر کہ ایک خواب دیکھا، اور اس کے بعد مختصر کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ جملے پیش کیے کہ بابا کوئی مسئلہ نہیں کہ موت ہم پر آپ پڑے یا ہم موت سے مل جائیں. تو یہ ایک نوجوان کے جملے ہیں، یعنی کہ 18 برس کے علی اکبر کے یہ جملے. تو اس طرح سے ان باتوں کو اگر ممبروں سے بیان کیا جائے تو یقیناً جوانوں میں وہ جذبہ بھی پیدا ہوگا اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے، اطاعت کے لیے بھی آمادہ ہوگا. مثلا ایک مثال مولا عباس کی ہم دیکھ لیں تو جہاں مولا عباس علمدار علیہ السلام اتنی شجاعت ہونے کے باوجود بھی اطاعت امام وقت کے لیے صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نوجوان آج اپنی ایک ضد کے لیے یا اپنی خوشی کے لیے امام سے اس طرح سے مطلب عزاداری کو اس طرح سے انجام دے کہ سوچ کر کے کہ ہم مولا راضی ہو جائیں گے؟ کیسے مولا اس سے راضی ہو سکتے ہیں کہ جو کسی کو ہرٹ کرے یا جس کی اذا کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کو کسی بھی اعتبار سے کچھ ضرر پہنچے؟ تو ایک مرتبہ ہمیں ان تمام باتوں کی بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تو اس سے بھی یقیناً کچھ حالات بدل سکتے ہیں. جی آپا، بہت بہتر، شکریہ آپ کا. آغا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں کہ آج جو ہمارا نوجوان ہے وہ کس طرح سے اپنے اندر جناب قاسم کا یا جناب علی اکبر علیہ السلام کا جذبہ لے کر آئے جبکہ وقت کے امام غیبت میں ہیں؟ بہترین چیز ہماری بہن نے بیان کیا کہ آپ جو علماء ہیں، جو ذاکرہ، خطیب، خطیبہ، جو بھی یہ حضرات آئیں، ان حضرات کے سیرت کو پڑھیں، اور نوجوان بھی وہاں پر صرف سبحان اللہ اور واہ واہ کرنے کے لیے نہ آئے، بلکہ اسے بھی پوری کوشش کرنا ہوگا کہ یہ وہ سیرت ہے جسے مجھے اپنانے کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے یہاں ایک چیز فاصلہ کر دیا گیا کہ نہیں، آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو خوب کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ان کے جیسے ہو جاؤ، لیکن قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی پیغمبر کی سیرت پر تمہیں چلنا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے چاہنے والوں سے یہی تقاضا کرتے. میں ایک جگہ پر دیکھ رہا تھا، مولا متقیان اپنے ایک صحابی سے فرماتے ہیں کہ الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں اس طرح کی زندگی گزارنے پہ تم قادر نہیں ہو، اتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم علی کی طرح روٹی کھاؤ، علی کی طرح کپڑا پہنو، لیکن تم سے کچھ تو ڈیمانڈ علی کر سکتا ہے. وہ حضرت نے فرمایا ولیکن عینونی بورئن واجتہاد وعفت وسداد، تم اگر میرے چاہنے والے ہو تو میری مدد کرو. حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو، پاک ہو جاؤ، تقوی آ جائے، کوشش آ جائے، تلاش آ جائے، عفت آ جائے، سداد، استقامت تمہارے اندر ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کر سکتے. میں ایک روایت عرض کروں بہت جلدی سے کہ پیغمبر اکرم نے، چونکہ سب جانتے ہیں کہ مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم شکل پیغمبر ہیں، اور یہ بھی شاید اردو کا پرابلم ہے کہ ہم کہیں ہم شکل پیغمبر ہیں، وگرنہ سرکار سید الشہداء نے فقط شکل نہیں کہا خلقن و خلقن، شکل میں بھی پیغمبر کی طرح ہیں اور اخلاق میں بھی پیغمبر کی طرح ہیں. اب میں ایک روایت ہدیہ کروں اپنے ناظرین کو کہ خود میں بھی پیغمبر کے اخلاق کی طرح اپنا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس طرح بننا چاہتا ہوں. کیا کروں؟ یعنی ہم شکل پیغمبر کے اخلاق کے میں قریب ہو جاؤں. تو پیغمبر کی خود روایت، پیغمبر چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے شبیہ بننا چاہے تو کیا کرے؟ پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرکم باشبہکم بی خلقن، کیا میں تمہیں باخبر کروں کہ تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ سملیرٹی کس کے پاس ہے، سب سے زیادہ شبیہ میرا کون ہے؟ پھر پیغمبر سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کون سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو جائے گا؟ پیغمبر نے فرمایا کچھ چیزیں اپنے اندر تم لے آؤ. ایک احسنکم خلقن، اخلاق کے لحاظ سے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا وہ میرے جیسا ہے. جی. وَأَعْظَمُكُمْ حِلْمًا، غصہ آئے تو حلم کر کے بتاؤ، یہ تمہیں مجھ جیسا بنا، یعنی اخلاق پیغمبر کے قریب لے آئے گا. احسنتم وَأَبَرَّكُمْ بِقَرَابَتِهِ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش ہو. یہ پیغمبر کے جملے ہیں. وَأَشَدُّ حُبًّا لِإِخْوَانِهِ فی دین، یہ وہ سوال کا جو آپ کہتے تھے یہ اختلافات. پیغمبر فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو میرا شبیہ بننا تو آپس میں اتحاد، آپس میں اختلاف نہیں، یعنی جو تمہارے دینی بھائی ہیں ان سے اختلاف نہ کرو. یہ وہ چیزیں جو ہمیں پیغمبر کے کیا کرتی ہیں،
قریب کرتی ہیں. یعنی ہم شکل پیغمبر کا جب ذکر سن کر آؤ تو یہ تمام چیزیں گویا مولا علی اکبر میں پائی جا رہی ہیں. تبھی تو امام حسین نے فرمایا خلقن و خلقن برسولک. پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَأَصْبَرَكُمْ عَلَى الْحَقِّ. حق پر چلنا آسان نہیں، وہاں صبر کرنا پڑے گا. پیغمبر کہتے ہیں جو سب سے زیادہ صبر کرے گا وہ مجھ سے قریب ہے. پھر فرماتے ہیں وَأَقْدَمَكُمْ لِلْغَيْظِ. اپنے غصے کو قابو میں رکھنا. وَأَحْسَنُكُمْ عَفْوًا. بہت سے لوگوں نے آپ کا حق ضائع کیا ہے، بہت سے لوگوں پر آپ کو غصہ آتا ہے کہ میں بدلہ لوں گی یا بدلہ لوں گا. پیغمبر فرماتے ہیں مجھ جیسا بننا ہے تو معاف کرنا سیکھو. پھر فرماتے ہیں وَأَشَدُّكُمْ مِن نَفْسِهِ انصافاً. یہ آخری بات میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، بہت غور سے سنیں. وہ یہ کہ انصاف سے کام لیں. پیغمبر کی طرح اگر پیغمبر کی سیرت پہ چلنا ہے، ہم شکل پیغمبر مولا علی اکبر کی سیرت پہ چلنا ہے، تو جو دوسروں کے لیے باتیں کہتے ہو پہلے اسے چیک کر لو کہ اگر وہ باتیں تمہارے لیے کی جائیں تمہیں پسند ہے. یعنی جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے پسند مت کرو. انصاف سے کام لو. مجھے نہیں پسند ہے کہ میرے گھر کی باتیں بلویام میں ہو، تو پھر میں کسی مومن کے گھر کی باتیں کیوں روڈ اور یہ سڑک پر کرتا ہوں. مجھے نہیں پسند ہے میرے جانے کے بعد کوئی میری غیبت کرے، تو خوب مجھے یہ کیسے پسند ہے کہ ایک مومن کے نہ ہونے پر میں اس کی غیبت کروں. لہذا ان چیزوں کو ہم آئیں، اور جب ہم شکل پیغمبر مولا علی اکبر کا ذکر ہو تو دیکھیں تو کہ کیسے وہ بھی امام معصوم گواہی دے رہے ہیں کہ خلقن و خلقن. تو کون سی چیزیں مولا علی اکبر میں ہیں جو میں آتا ہوں جناب علی اکبر کا ذکر کرنے، مجھ میں بھی وہ چیزیں دھیرے دھیرے آنی چاہیے. بے شک بہت خوبصورت. یعنی اگر ہم پوری طرح سے جناب قاسم یا جناب علی اکبر کا کردار نہ بھی لا سکیں، ان کی شخصیت کے کچھ حصے ہی لے لیں تو ہماری زندگی میں کافی فرق آ جائے گا انشاءاللہ. آپا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سچ اور جھوٹ آپس میں اتنا مل چکا ہے کہ سچ کو جھوٹ سے یا جھوٹ کو سچ سے الگ کر پانا بہت مشکل ہے. پلس ہم دیکھیں کہ بھئی کچھ لوگ ہیں کہ وہ تقلید کے خلاف ہیں، کچھ ہیں جو ولایت فقیہ کے خلاف ہیں، ملنگیت اخباریت عروج پر ہے. ہم اپنے نوجوان کو کس طرح سے صحیح راہ دکھائیں کہ بیٹا یہ صحیح راہ ہے، کیونکہ کئی بار بڑے خود آج کنفیوز ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ خواہر یہ میڈیا وار کا زمانہ ہے جی، اور یہاں پر جوانوں کو بہکانے کے لیے نئے نئے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اسی لیے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر میں ولی فقیہ نہیں ہوتا تو میں اپنی پوری ذمہ داری سمجھتا کہ آج کے میڈیا وار میں داخل ہو کر میڈیا وار کو لیڈ کرتا اور وہاں خدمت کرتا تاکہ ثابت ہو سکے کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. یعنی آج میڈیا نے اس طرح سے ذہنوں کو یوں کہیں کہ روک رکھا ہے کہ وہ جو تصویر دکھانا چاہتا ہے نوجوان اسے دیکھ رہا ہے اور اسے ہی حقیقت سمجھ رہا ہے. تو اب ایسے حالات میں جبکہ معاملہ بہت زیادہ سنگین بھی ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ یہاں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ممبروں پر اہل علم کو لایا جائے کہ جب فرش عزا بچھتی ہے اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اب تک کہ جو گفتگو ہو رہی اسی حوالے سے کہ فرش عزا کی اہمیت کو بیان کیا گیا، ڈسکس کیا گیا اور وہ تمام چیزیں، تو جو اب مجلسیں منعقد کی گئیں تو ممبروں پر اہل علم کو لایا جائے کہ جو حق و باطل کا فرق سمجھا سکے، جو میڈیا کا ایک یوں کہیں کہ بنایا ہوا ایک منصوبہ ہے، ایک ٹریپ ہے، ایک جال ہے، اس سے نکال سکے، بتاتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ تمام باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کو شکار کیا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ دور غیبت امام ہے تو اب یہاں پر پھر وہی بات کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے علماء حق کی طرف، اپنے مراجع کرام کی طرف، اپنے مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ان کے پاور کو سمجھنا ہوگا کہ کیا پاور ہے مرجعیت کا. کہ جو لوگ آج جیسا کہ ابھی آپ کا سوال ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے مان رہا ہے، کوئی کسی اعتبار سے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی راستے پر ہے، کوئی تقلید کی مخالفت کر رہا ہے، کوئی ولی فقیہ کے خلاف ہے، تو علم انہیں بھی ہونا چاہیے کہ جو کچھ مرجعیت کر رہی ہے ایک بہت کہیں کہ وائٹل رول پلے کر رہی، بہت ہی امپورٹنٹ رول مرجعیت کا ہے مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے، بلکہ وہ ایک دیوار کی طرح ہے درمیان میں کہ جو بھی فتنے یا جو بھی حملے کیے جا رہے ہیں مسلمانوں پر وہ مرجعیت اسے روک کر کے وہیں سے اس کا جواب دیتی ہیں اور لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتی. تو آج جو مخالفین ہیں یا دشمنی اسلام ہیں ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ درمیان
درمیان سے اس دیوار کو گرا دیا جائے. جب نہ مرجعیت رہے گی تو اب مسلمانوں کے ذہنوں پر اپنے آپ کو بنائے رکھنا وہ آسان ہو جائے گا. تو اب ان چیزوں کو ممبروں سے اہل علم کو لایا جائے تاکہ وہ ان باتوں کو بیان کر سکیں اور نئی نسل کو پاور آف مرجعیت اس سے آگاہ کیا جائے. نہ صرف یہ بلکہ ان مراجع کرام نے جو قربانیاں دی ہیں, کتنی کوششیں کی ہیں, کس قدر وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کرتے ہیں, ان تمام باتوں سے مجمع کو, سامعین کو آگاہ کیا جائے تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ جو شک و شبہات ہیں, ڈاؤٹس ہیں کہ مراجع کیا کرتے ہیں یا علماء کیا کرتے ہیں, انہوں نے کیا کیا, وہ تو ایک کمرے میں بیٹھ کر بس فتوے دیتے ہیں, تو یہ تمام جو غلط باتیں ہیں یہ ذہنوں سے واضح ہوں کہ ان کی قربانیاں, ان کا علم وہ آسان نہیں ہے جو انہوں نے خدمتیں انجام دی ہیں اس دین کے, اسلام کے لیے. جی جی, بہت خوبصورت. جی, اگر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کہیں ہمیں تقلید کے خلاف لوگ ملتے ہیں, کہیں ولایت فقیہ کے خلاف ملتے ہیں, تو ہم کیسے نوجوان کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں جب ہم خود ہی نہیں جانتے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جی, یہ سوال واقعاً بہتر ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین نے کیسا بھی دور آ جائے اور کیسی بھی تاریکی اور کیسا بھی اندھیرا آئے, دین نے انتظام کر رکھا ہے کہ اگر میں حق سمجھنا چاہوں تو حق سمجھ سکتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مثلاً آپ دیکھیے جنگ صفین کا مرحلہ, کتنے ڈاؤٹس تھے, لیکن وہاں کے لیے بھی دین نے ایک نشانی چھوڑی تھی کہ یا عمار تقتلوں کا فیعت الباغیہ, کہ عمار جو سرکش گروہ ہے وہ آپ کو قتل کرے گا. وہاں کے لیے بھی پیغمبر نے اس زمانے میں انتظام کیا تھا, کیونکہ پیغمبر کو معلوم ہے کہ ہر دور میں تاریکی بڑھے گی, اندھیرے بڑھیں گے. تو میں ایک جوان ہو کر اگر بات کروں کہ میں کیا کروں ایسے دور میں جب اندھیرا ہو, جب مجھے ڈاؤٹس ہو, جب مجھے نہیں پتہ چلے کون حق بول رہا ہے کون باطل پہ ہے, تو ایک چیز تو ہے نا ہمارے پاس, وہ قرآن کریم, جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے, جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, جس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا. میں جوان جس قدر قرآن اور احادیث سے وابستہ رہوں گا, میرے سامنے سے اندھیرے کم ہوتے رہیں گے. خود پیغمبر نے فرمایا, اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. پیغمبر فرماتے ہیں جب اندھیروں کا سیلاب تمہاری طرف آئے نا, تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ قرآن کے پاس جاؤ. اچھا, قرآن بتائے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, وہاں سے اپنے ڈاؤٹس دور کر سکتے ہو. یہ ہمارے جوانوں کے لیے ضروری ہے. کبھی کبھی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں روحانی کے لیے کہ اتنا پارہ ختم کر دے. قرآن دیکھیے آج کے زمانے میں قرآن میں غور کرنے لگیں گے نا, تو آپ کو ابھی بھی پتہ چلے گا کہ کون حق پہ کون باطل پہ. میں اپنی جانب سے خود امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک عظیم صحابی جناب جابر ابن یزید جعفی, جو مولا کے خاص اصحاب میں سے تھے, حضرت نے انہیں ایک بہت حسین جملہ کہا. حضرت نے وصیت کیا گویا جناب جابر کو, اعلم بأنک لا تکون لنا ولیا. میں ترجمہ کرتا ہوں وقت کم ہونے کی وجہ سے, کہ جابر کوئی ہمارا چاہنے والا بن ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونا چاہیے. وہ کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر پوری دنیا مل کر اس کی برائی کرے, برا بھلا کہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, تو یہ چیز اسے غم نہ پہنچائے. اور اگر پورا شہر اور پوری دنیا مل کر اس کی تعریف کرے تو یہ چیز اس کو خوش نہ کرے, تو مولا کیا کرے وہ؟ حضرت فرماتے ہیں فَعْرِضْ نَفْسَكَ عَلَى الْقُرْآنِ, وہ اپنے آپ کو قرآن کے آئینے کے سامنے لے جائے, یعنی قرآن کو آئینہ بنائے, وہاں اپنی تصویر کو دیکھے. اگر کردار میچ کر رہا ہے قرآن سے تو ثابت قدم رہے, پھر نہ گھبرائے کون سا گروپ کون سا گروہ کیا. اگر میرے اعمال مطابق قرآن ہیں, جس کا قرآن حکم دے رہا ہے, پھر مجھے گھبرا. حضرت فرماتے ہیں فَثْبِتْ وَابْشِرْ, پھر ثابت قدم رہو, پھر ڈٹے رہو اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو. اور اگر تمہارا کیریکٹر قرآن سے نہیں ملتا تو پھر یہ کچھ لوگ اگر تمہاری تعریف بھی کر رہے ہیں, تم کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں. گویا اپنی زبان میں کہا جائے کہ یہ تمہیں بیوقوف بنا رہے, تم خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو, کیوں جب میں حق پر نہیں ہوں. لہٰذا حق کو اگر سمجھنا ہونا تو میں ایک چیز درخواست کروں, حق کو گروہ سے ہٹ کر سمجھا جا سکتا ہے, خاندانی تعصب سے نکل کر سمجھا جا سکتا ہے, گروپ کے تعصب سے بھی نکل کر حق کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ جب تک یہ پٹیاں پڑی ہوں گی نا, مجھے میرے آنکھوں پر خاندان کی پٹی پڑی ہوگی, مجھے حق نہیں دکھائی دے گا, نہیں دکھائی دیتا. آپ دیکھیں نا, اگر جو جگہ فیصلہ کرنے جاؤں نا, ایک آدمی میرا رشتہ دار ہو
مجھے وہیں پر حق نہیں دکھائی دیتا، جبکہ وہیں پر اگر وہ پٹی ہٹا دوں میں خاندان والی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ حق پر یہ ہیں یا یہ۔ آج بھی ہمارے جوانوں اور سب کا پرابلم یہ ہے کہ بہت سی پٹیاں ہیں، وہ پٹیاں نکالیے، بہت اجالا ہے، بہت اجالا ہے۔ قرآن موجود ہے، روایات معصومین موجود ہیں، احادیث معصومین موجود ہیں، ان کے سائے میں اپنی زندگی کو آ کر دیکھیے۔ وہ دوسرے لوگ ہو سکتا ہیں جو ترسیں، جن کے پاس علم نہ ہو، ہمارے پاس تا قیامت آنے والے تمام حادثوں کے بارے میں تمام خطرات سے اہل بیت اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا معاملہ، اور جیسا کہ خالد نے بھی کہا کہ ابھی تمام چیزیں تو میں نہیں سمجھ سکتا، میں ایک جوان ہوں، میں کیا کروں؟ وہ علماء کی خدمت میں جائیں، وہ جو پاک دل علماء ہیں، وہ جو ہمارے مراجع ہیں، وہ جو جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنے نفس کو پامال کر دیا ہے، جو ہمارے یہاں تعریف بھی کی جاتی ہے مطیعا لامر مولا۔ ایک مجتہد، ایک مرجع کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرتا، اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے۔ یہاں پر آئیے، ان سے پوچھئے، دین روشن ہے، دین میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میں لاتا ہوں اپنی وجہ سے یہ کنفیوژن۔ بے شک، بالکل بہتر آغا۔ آپ جیسے ہم خود ایک ماں ہیں تو ہم ایک آنے والی نسل کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کیسے جائے فرش ازا کی طرف، مجلس کی طرف، تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہم بھی جب چھوٹے تھے، ہمارے ممی ڈیڈی ہم کہتے تھے نہیں جانا ہے یا کچھ ہے، وہ کہتے تھے بھائی آپ صرف مصائب کی خاطر چلیے، سینہ زنی کی خاطر چلیے کہ تھوڑے سے آپ آنسو بہا لیں۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بچہ یا کوئی نوجوان نہیں جانا چاہے تو ایسے میں ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اتنا دل زیادہ چرا رہا ہے؟ خیر، اس کا جواب کچھ پوائنٹس میں دینا چاہوں گی آپ کو کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر آنا ہے کہ فرش ازا، چونکہ ہم اہمیت سمجھ رہے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ہیں وہ اس قدر نہیں جاتے، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اولاً تو یہ بات کی بہت ہی نرمی کے ساتھ انہیں اس بات کو سمجھایا جائے، کیونکہ اگر غصے سے کہ نہیں تمہیں چلنا ہی ہے اور یا نہیں چلو گے تو یہ سزا ملے گی یا اس طرح کی باتیں، تو ایک وہ بچہ جو ہے اس پر اس اچھی بات کا ایک غلط اثر پڑے گا، بلکہ وہ ایک ڈھیٹ ہو جائے گا، یوں کہیں کہ اسٹبن ہو جائے گا، ضدی ہو جائے گا کہ نہیں اب مجھے اس بات کے لیے سختی کی جا رہی ہے تو لہٰذا اب تو میں نہیں جانے والا۔ تو اولاً تو نرمی کے ساتھ اسے یہ بات سمجھائی جائے۔ دوسرا ایک یہ بھی راستہ ہے کہ اپنے گھر میں ہی ایک مجلس منعقد کی جائے اور اس میں اہل علم سے یہ کہا جائے، گزارش کی جائے کہ آپ فرش ازا کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں، اور ایک ان باتوں کے بارے میں بھی بیان کیا جائے کہ ایک انسان کی قدر و قیمت، یعنی صرف بچے ہی نہیں، نوجوان بھی ہیں ایسے بہت سے کہ جو اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنتے، فرش ازا پر آنا نہیں چاہتے، تو ان نوجوانوں کے لیے بھی کہ گھر میں ایک مجلس منعقد کی جائے، ان سے کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے وہاں نہیں جا رہے ہو، گھر میں مجلس ہے یہاں اٹینڈ کر لو۔ اب اس مجلس میں ہم پہلے سے گزارش کریں، التجا کریں جو بھی ذاکر ہیں یا ذاکرہ ہیں کہ آپ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں، فرش ازا کی اہمیت پر یا انسان کی قدر و قیمت کس طرح سے بڑھتی ہے۔ یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گی کہ مثلاً مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی قیمت وہی ہے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر مثلاً اس دنیا کی ہم مثال لے لیں، اگر ہم مادی چیزوں سے جو فنا ہونے والی ہیں ان سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہماری ویلیو اسی کے برابر ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے، رسول سے، ائمہ طاہرین سے اور ان کے ذکر سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً ہماری ویلیو بھی اسی انداز سے بڑھ جائے گی۔ اس طرح کی باتوں کو بیان کیا جائے تو جب یہ باتیں وہ بچہ یا وہ نوجوان سنے گا تو کچھ اس کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ ہاں اس کی اس قدر اہمیت ہے۔ بچوں کو انکریج کیا جائے اس کے لیے کہ فرش ازا پر آئیں، اور بہت زیادہ جیسے ابھی آغاز ہو رہا ہے، آپ بچوں کو لانا چاہ رہی ہیں نوجوانوں کو، تو اسٹارٹنگ میں ہی بہت زیادہ برڈن نہ ڈالا جائے کہ نہیں آج 5 مجلس ہیں تمہیں ساری اٹینڈ کرنی ہے، نہیں ٹھیک ہے چلو اچھا ایک مجلس کر لو اس کے بعد تم اپنے کام کے لیے روانہ ہو جانا۔ آج ہو سکتا ہے ایک مجلس کے ذریعے اس کے دل میں وہ نرمی یا وہ محبت پیدا ہو فرش ازا کے صدقے میں کہ آگے چل کر کے وہ مزید اور زیادہ اپنے اس ثواب کے لیے سوچے گا۔ تو یہ بھی ایک راستہ ہے، اور ایک اور راستہ یہ بھی ہے کہ ایک گھر میں اسپریچول اور یوں کہیں کہ میننگ فل ایٹماسفیئر بچوں کو دینے کی کوشش کی جائے۔ کس طرح سے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں
یا کوئی آرٹیکلس ہیں کہ جس میں اہل بیت اطہار کے بارے میں، معصومین علیہ السلام کی زندگی، ان کے بایوگرافی چھوٹی چھوٹی سی، یا ان کی کسی صفت کے بارے میں اس طرح سے باتیں ہوں، تاکہ بچوں میں جو ہے ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہو، وہ اور زیادہ جاننے کی ایک جستجو ان میں پیدا ہو کہ ہمیں ان شخصیت کے بارے میں اور زیادہ جاننا ہے۔ اب جب جستجو پیدا ہوگی، ہم نے لا کر انہیں کوئی ایسی چھوٹی سی بک دے دی، کوئی ایسا آرٹیکل دے دیا، اچھا بیٹا اسے پڑھ لو، اس نے پڑھنا شروع کیا، ایک جستجو پیدا ہوئی، کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی، تو اب جب ہم اسے دعوت دے رہے ہیں کہ فرش اعضاء میں چلے، تو اس کے ذہن میں بھی یہ باتیں آئیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے، وہاں پر انہی کے متعلق اور ان مقدس ہستیوں کے متعلق جو ہے باتیں بیان کی جائیں گی، لہٰذا چلو ان کے بارے میں اور جانا جائے۔ تو یہ بھی کچھ راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو بھی یا نوجوانوں کو فرش اعضاء تک لا سکتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت، بہت بہترین جواب آپا۔ آغا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایز اے والدین ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے بچوں کی طرف؟ بہترین جواب، مکمل جواب ہے۔ میں بس ایک حدیث پڑھوں کہ اگر بچوں کو مجلسوں تک لانا ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی تربیت 3 صفات پہ کرو، یعنی 3 چیزوں میں کوشش کرو۔ حب نبیکم، پیغمبر کی محبت ان کے دل میں ڈالو، وحب اہل بیت النبی، پیغمبر کے اہل بیت کی محبت ڈالو، و تلاوت القرآن۔ یہ 3 چیزوں سے آپ کوشش کریں اپنے بچوں کو آشنا کرنے کی، حب پیغمبر، حب اہل بیت پیغمبر اور تلاوت قرآن۔ پھر اس کا اثر آپ دیکھیے کہ یہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، محبت پیغمبر اگر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر تلاش میں ہوگا کہ میرے محبوب کے بارے میں جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہاں جا کر میں سنوں، کیونکہ جس کو انسان محبت کرتا ہے، جس سے انسان قریب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہر جگہ سننا چاہتا ہے۔ تو اب یہ محبت اہل بیت، یہ محبت رسول یا قرآن سے مانوس ہو جاتا ہے، تو قرآن کی جہاں پر بھی باتیں ہوں گی اسے ایسا لگے گا کہ مجھے یہاں جانا چاہیے۔ دیگر یہ کہ خود خواہر نے جواب دیا کہ بچوں کو کل ملا کر آپ بصیرت کے ساتھ لے کر آؤ، یعنی بچوں کو زور و زبردستی کر کے نہ لایا جائے، بصیرت کے ساتھ ان کے اندر یہ چیز جگائی جائے، کیونکہ اگر آپ یوں لے کر آئے نا تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آ گئے، کل اس کو جیسے ہی موقع ملے گا دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے اس کو تھوڑا بہت امام حسین کے بارے میں بتایا، تھوڑا بہت وہاں جانے کے فوائد بتائے، تو تھوڑا سے بھی اگر آگاہ ہو کر، جو بھی انسان کسی کام کو سمجھ کے کرتا ہے، تھوڑا سے بچوں ہی کی سمجھ بھر وہاں ان کو فلسفہ قیام کربلا نہیں سمجھانے لگیں، جو بھی ان کی، کیونکہ کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی اس کے طاقت ہے، جتنا وہ سمجھ سکتا اس حد تک اس کو آپ یقین دلا دو کہ اتنا یہ فائدہ ہے، تو پھر جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ یہاں کی جذابیت، اور یہ ایک چیز ہے، آپ نے سوال والدین کے حوالے سے کیا، تو میں خود ان ذاکروں کو جو ہم جیسے ہوتے ہیں مجلسوں میں جاتے ہیں، یا وہ خطیب یا وہ ذاکرہ، یہ ماں باپ لے کر آئے ہیں، اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو یہاں روکیں۔ یعنی دوسرا اہم کام جو خطبہ کا بڑھتا ہے کہ ماں باپ نے بیچاروں نے اپنی ذمہ داری نبھائی کہ فرش مجلس تک لے آئے، اب اس ذاکر یا خطیب کا بھی ایک کام ہے کہ وہ اس طرح کی مجلسیں پڑھے کہ یہ مجمع رکا رہے۔ ایک آخری سوال، پھر آپ دونوں کی زحمتیں انشاءاللہ ہم تمام کرتے ہیں، کہ عالم دین کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کہ جیسے کہ ویسے ہمارے سارے پوائنٹس لگ بھگ کور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ یوتھ جو ہے وہ ان سے بات کرنے میں گھبرائے نہیں یا ان سے زیادہ کنیکٹ کر سکے؟ عالم دین یقیناً جو علماء حق ہیں وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر پر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور مجھ جیسے ادنا سی علم رکھنے والے کیا پیش کر سکتے ہیں، لیکن کچھ باتیں کہ اگر منبر پر آیا جا رہا ہے، یہ سعادت مل رہی ہے، تو اس کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے، اور حق بیان کیا جائے تو یقیناً کس انداز سے کہ انہیں محنت کرنی ہوگی۔ 1 گھنٹے کی مجلس اگر پڑھنی ہے تو اس سے پہلے خود اس انسان کو، اس خطیب کو، اس ذاکر کو یا ذاکرہ یا عالمہ کو کم از کم 2-3 گھنٹہ مطالعہ اسے بھی کرنا ہے، انہیں بھی محنت کرنی ہے، اور محنت کر کے پھر دلیلوں کے ساتھ، حوالے کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ وہ منبر پر آئیں کہ جہاں پر قرآن مجید کی خوشبو بکھرے، جہاں پر نہج البلاغہ کی خوشبو بکھرے، کہ جہاں پر تعلیمات معصومین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تو اس طرح سے باتوں کو پیش کیا جائے کہ لوگوں پر اس کا بہترین اثر ہو۔ اور
جب جیسا کہ آغا نے اپنی بات میں اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے درمیان میں بیان بھی کیا تھا ایک جواب میں، کہ مقصد جو ہونا چاہیے اہل منبر کا وہ یہ ہے کہ خدا اور رسول کو اپنے ائمہ طاہرین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بیان کرے کہ ہمیں انہیں راضی کرنا ہے. مجمع کو خوش کرنے کے لیے یا واہ واہی کے لیے وہ باتوں کو یہاں وہاں گھما کر، یا یہ کہیں کہ جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں ان پر ہی پوری مجلس پڑھ دینا، جو لوگ ہیں انہیں کیا ملنا چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو ان سب باتوں کی طرف بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تعصبات والے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال نہ کیا جائے، یا کچھ ایسی باتیں کہ جس سے فتنہ پھیلے، بلکہ اتحاد کی باتیں کی جائیں کہ جس کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو. معصومین کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان کے ایسے اقوال اور فرامین بھی بیان کیے جائیں کہ جس سے لوگ اپنی زندگی میں اسے عمل میں لا سکیں اور اپنے کردار کو آراستہ کر سکیں، بہتر بنا سکیں. یعنی ان شارٹ کی پوری اس مجلس کا جو ایک خطیب کو سعادت مل رہی ہے وہ اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرح سے پیش کرے کہ جو سامعین ہیں وہ سامعین کچھ لے کر اس فرش عزا سے اٹھیں، اور ایسا لے کر اٹھیں کہ جس کے ذریعے نہ صرف اپنے کردار کو بلکہ آگے چل کر کے جن سے بھی وہ ان باتوں کو بیان کریں ان کا کردار بھی اس کے ذریعے سنورتا ہوا نظر آئے. جی، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے عالم دین کو کہ ہمارا نوجوان ان سے ایزیلی کنیکٹ کر سکے یا ان کے اخلاق سے گھبرائے نہیں؟ ارے مولانا صاحب آ گئے. جی، خود قرآن کریم سے شروع کریں، چونکہ ہم کسی بھی عالم کو درس تو نہیں دے سکتے، لیکن قرآن کریم جو ہمارے لیے ہیں، یعنی یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اپنے نفس کو بھی بتایا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ سے بھی باتیں کرے کہ یہ قرآن تمہارے بارے میں کہتا ہے. میں قرآن کریم سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ قرآن پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول، یہ اللہ کی تم پر مہربانی ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم ہو. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم لوگوں کے لیے نرم ہو. اور اگر آپ بد مزاج ہوتے، جو قرآن کہہ رہا ہے، اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوئے ہوتے. آپ غور کریے، قرآن کریم کی اس آیت میں سارا جواب موجود ہے کہ آپ بد مزاج ہوں یا سخت دل ہوں تو یہ مجمع آپ کے قریب نہیں رہے گا، یہ مجمع بھاگ جائے گا. اسی وجہ سے روایات میں بھی ملتا ہے کہ عالم کی زینت کا نام حلم ہے. حلم یعنی آپ کو، چونکہ جن سے سامنا ہے نا وہ بیچارے نہیں پڑھے لکھے ہیں، لامحالہ آپ سے ایسے سوالات، ایسی باتیں ہوں گی کہ آپ کو غصہ آئے گا، لیکن وہی تو ہنر ہے. کیونکہ اگر علماء کی بزم میں بیٹھ کر میں با اخلاق ہوں تو وہاں مجھے دل پہ کوئی ایسی بات ہی نہیں لگی جس سے مجھے درد ہوا ہو. میں آؤں عامت الناس میں، ہو سکتا ہے اس نے کچھ ایسا جملہ کہہ دیا جو مجھے نہیں اچھا لگا، وہاں پر میری زینت یہ نہیں ہے کہ میں 4 اصطلاحات اور 4 کتابیں پڑھ کر آ جاؤں تو میں بہت بڑا عالم دین ہوں. وہاں پر میں کتنا برداشت کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے پیغمبر کے قریب لوگوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر نرم دل ہیں. لہذا ایک اہم چیز جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ سخت دلی، بد مزاجی نہیں ہو. دیگر یہ کہ جو بھی ہوں، میں بار بار عرض کروں کہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے آپ ہی سے اصل میں مخاطب ہوں کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ اتنی بڑی نعمت مجھے کس کے صدقے میں ملی ہے. میری وجہ سے یہ لوگ نہیں آئے ہیں، یہ سرکار سید الشہداء نے یہ مجمع جمع کر کے مجھے دیا ہے. جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا عظیم سوال ہوگا. میرا مجمع اگر مجلسوں میں 100 ہے تو شاید سوال کی شدت اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن اگر 1000 کے مجمع سے میں خطاب کر رہا ہوں تو سوال کی شدت زیادہ ہے کہ تمہیں ہم نے اتنا بڑا مجمع دیا تھا، مہمان سرکار سید الشہداء دیے تھے، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا. یہ ایک مرحلہ جو ہم لوگوں کو ذمہ داری اپنی سمجھنا ہے، قیمتیں سمجھنا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں، 1000 آئے ہیں تو 1000 گھنٹہ ہے قوم کا جو آپ نے لیا ہے. پھر اس کے بعد لوگوں سے، خود روایات میں پیغمبر فرماتے ہم انبیاء کو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ لوگوں سے ویسی ہی باتیں کرو جتنی ان کی عقلیں. یعنی آپ کو بہت اصطلاحات پتہ ہے، بہت گاڑی باتیں پتہ ہیں، لیکن اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہو، پہنچانا چاہتے ہو باتوں کو، تو پیغمبر فرماتے ہیں نکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ ہم انبیاء کا طریقہ یہ ہے
کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے لحاظ سے باتیں کرتے ہیں. بس یہ ایک مرحلہ ہے. اور پھر ایک عالم کو چاہیے وہ جو باتیں ہوئیں درمیان میں بھی دور حاضر کی مشکلات کیا ہیں ان کے حل منبر سے بیان کیے جائیں. خوب بہت سی روحیں تڑپ رہی ہیں, جیسے جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اسی طرح نہ جانے کتنی روحانی بیماریاں اس جوان کو حسد, ہرس, بے عفتی, یہ تمام بیماریوں سے لڑتا ہوا وہ آپ کے پاس آیا ہے. آپ ایک بہترین ڈاکٹر اور طبیب کی طرح اس کا علاج کریے. اور ڈاکٹر جب علاج کرتا ہے تو ڈاکٹر چڑھتا نہیں ہے, ڈاکٹر چلاتا نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہی اس لیے ہے کہ ڈاکٹر علاج کے لیے ہمدردی کے طریقے سے پیش آتا ہے. ہم بھی روح کے مریضوں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں, یہ بیمار ہے, اس بیمار کا علاج کرنا ہے. بیمار کو یہ کہہ کے نہیں بھگایا جاتا کہ جاؤ تمہارے جسم کے اس حصے سے بو آ رہی ہے, تمہارا پھوڑا ایسا ہو چکا ہے. نہیں, بیمار ہے, آپ کو علاج کرنا ہے. خوب اس کے اندر ہزاروں بیماریاں آپ کو علاج کرنا ہے. یہ کیفیت ہے. بہت خوبصورت جواب اور بہت ہی خوبصورت پیغامات آپ دونوں نے دیے. جزاک اللہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے لیے ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے. جیسے سب سے پہلے نوجوان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اگر پوری طرح سے, جیسے میں نے شو کے شروعات میں کہا, جناب علی اکبر نہیں بنا جا سکتا ہے, جناب قاسم نہیں بنا جا سکتا ہے, ان کی پرسنالٹی کے کچھ حصے اپنا لیں. ماں باپ کے لیے میسیج ہے جو ہمارے آپا اور مولانا صاحب نے دیا کہ اتنا زیادہ فورس نہ کریں کہ وہ دین سے بالکل دور ہو جائیں. ایک ہی بھلے مجلس وہ اٹینڈ کریں, لیکن اگر دل سے اٹینڈ کریں تو وہ خود بخود ان کے اندر انشاءاللہ یہ عادت آ جائے گی. اور جیسے کہ اگر فرش ازاں تک وہ نہیں جا سکتے ہیں تو فرش ازاں کو آپ اپنے گھروں میں انشاءاللہ لے آئیے. اور علماء دین کے لیے یہ کہ وہ اپنا کردار اس طرح سے رکھے, ایسے نرمی رکھیں کہ وہ جو نوجوان جو گھبراتا ہے ان سے بات کرنے میں, وہ ان سے کلوز ہو جائے اور ان سے اپنے مسئلے مسائل شیئر کر سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس پروگرام سے بہت فائدہ ہوا اور بہت ہی اچھے پیغامات ملے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی یہ شو بہت زیادہ مفید لگا ہوگا. دیجیے ہمیں اجازت. آپ سب کا شکریہ. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ. خدا حافظ.